ایک طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس طریقے کے اوپر قائم اور باقی رکھا، اس طریقے سے وہ نہ ادھر ہٹتے نہ ادھر ہٹتے۔ فرشتوں کی مخلوق جو فرشتے ہیں ان کو ایک خاص کیفیت پر پیدا فرمایا، ان کے اندر یہی طبیعت مزاج بنا دیا، یفعلون ما یؤمرون ولا یعصون اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام و نشان تک ان کے پاس نہیں، صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حکم دے رکھا ہے کرنے کا، یعنی انہیں صرف اور صرف اطاعت 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 ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ اطاعت کے سوا کوئی چیز کرنے کی ان میں صلاحیت، استعداد، طاقت نام کی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھا نہیں۔ انسان کی خلقت ساری کائنات کی مخلوقات میں عجیب خلقت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تمنا تھی، خواہش تھی، شب و روز پیغام رسالت کو پہنچاتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، ہر شدید انکار کرنے والے کے حق میں کہ وہ اطاعت کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے، دوزخ کے راستے سے ہٹ جائے، جنتی بن جائے۔ یہاں ایک انداز میں اس کی وضاحت کی گئی، اس کی وضاحت پارے 20 میں مزید آئے گی۔ سورہ قصص کے اندر ذکر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کی محبت کے اوپر، چاہت کے اوپر، آپ کی مرضی کے اوپر، جس کے اوپر آپ کی مرضی آئے، جو چاہے وہ ایمان کفر سے ہٹ جائے، ایمان میں داخل ہو جائے، دوزخ کے راستے سے ہٹ جائے، جنت ہی کی طرف آ کر رہ جائے۔ اس قسم کی کوشش، اس قسم کی طاقت ہم نے آپ کے اندر نہیں رکھی ہے۔ ہاں، آپ بھی ہادی ہیں، میں بھی ہادی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، کاموں میں سے کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام کیا ہوتے ہیں؟ کام۔ نام تو ایک ہوتا ہے، اس کے سوا جتنے کام ہیں وہ اس کے نام ہیں۔ ہر انسان کے بھی ایسے ہیں، اس کا نام ایک ہوتا ہے، اپنی زندگی جس میں لگائے رکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام ہوتے چلتا ہے۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس سے کام مختلف ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں جو کام ہوتا ہے وہاں وہاں اس کا وہ نام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس کا نام تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے سارے کام ہیں کائنات کے۔ جو کچھ ہے اسی کا بنایا ہوا، جو کچھ باقی ہے اسی کا باقی رکھا ہوا، جو کچھ تبدیلی ہو رہی اسی کی وہی تبدیلی کرتا ہے۔ وہ سب کے سب وہ صفات کہتے ہیں عربی میں، صفت یعنی کیفیت، حالت، جو جس کے ساتھ جو کام لگا ہوا ہے۔ اردو میں اس کو نام کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس لیے اپنے رب کی شناخت اور پہچان اس کے ناموں سے کرو، یعنی اس کے کام سے کرو۔ یہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہادی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے کے لیے کسی واسطے کی، ذریعے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ساری امت مسلمہ آپ کی ہدایت کی وجہ سے ہے۔ آپ اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اللہ کی تربیت کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں، اس اعتبار سے آپ ہادی ہیں۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے ان کے لیے ایک ذریعہ ہونا، ایک آلہ ہونا، ایک سبب ہونا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ کبھی راست آپ تک پہنچنا، کبھی بواسطے فرشتہ آپ تک پہنچنا۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو سدھارنا چاہ رہے ہیں، یہ سدھر نہیں رہے ہیں، ان کو نافرمانی کے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، یہ ہٹ نہیں رہے ہیں۔ آپ اتنا دماغ میں چڑھا لے رہے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے ہیں، تو اللہ نے علیحدہ سے حکم جاری فرمایا، آپ اتنا بوجھ دماغ پہ ڈال کر کہیں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے؟ آپ کے اوپر ذمہ داری وما علیک الا البلاغ، یہی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام افراد پر جو پیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیام اسلام، دعوت اسلام کی جتنے ذمہ داریاں، جتنی تربیت ان کے پاس ہے، وہ پہنچا دینا کام ہے۔ سننے والے بہت ہوتے ہیں، قبول کرنے، دماغ میں بٹھانے، اپنے زندگی کا جائزہ لینے، صحیح و غلط میں فرق کرنے کا عنوان اعتبار لے کر کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کر صحیح کرنا، قبول کرنے، یہ نیت والے الگ ہوتے ہیں۔ بہت سے سنتے ہیں چلتے ہیں، سنتے چلتے ہیں، سنتے چلتے ہیں، سنتے ہیں جاتے ہیں۔ تقاریر کی، جلسوں کی، تعلیمات کی، مجالس کی، دروس کی، شہری زندگی میں، شہری علاقوں میں کمی نہیں رہتی، لیکن بگاڑ والی کیفیت بھی شہری علاقوں میں سب سے زیادہ ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی تعلیم و تربیت کے سنٹر کیا ہیں؟ جتنے شہری علاقے ہیں۔ اس لیے ہدایات ہیں جو غیر شہری علاقوں میں ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس میں معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو صحیح اور مضبوط کرنے کے لیے جہاں جہاں اسلامی مراکز، اس کو مراکز کہیں گے، جہاں پر اس قسم کے سرگرمیاں چلتے ہیں، وہاں کا رخ کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کو ایک خاص کیفیت پہ پیدا فرمائے، وہ اس سے ہٹنے والی نہیں۔ یہ انسان نام کی مخلوق ایک عجیب ہے۔ اور ساری قدرت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت میں رکھا۔ انسان کے اندر وہ استعداد و صلاحیت رکھی جو فرشتوں میں نہیں ہے، اور انسان کے اندر وہ استعداد و صلاحیت نافرمانی کی بھی، کفر و فسق و فجور کی بھی رکھی، جہاں پر ابلیس اور شیطان بھی شرما جائے۔ اس جیسی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں نہیں رکھا۔ لیکن جو سدھرا ہوا ہے، جس میں خوف خداوندی ہے، اس کی تمنا ہوتی یہ سب کے سب یہ ہو جائے، سب کے سب یہ ہو جائے، سب کے سب درست ہو جائیں۔ سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، کہہ دینا ہے، ہاتھ پکڑ کے کروانا نہیں، راستہ روک کے بتانا نہیں ہے، راستہ روک کے بتانا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جبرن نہیں۔ تمہارے جبر میں، تمہاری مروت میں بیٹھے گا، سن لے گا، کر لے گا، سوائے ہاتھ پاؤں کی ایک ورزش ہوئی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نہ اس میں ثواب ملے گا اس کو، نہ ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اگر اسی کے اوپر باقی رکھیں گے تو مقصد اسلام کی غلط تربیت آپ نے فرمائی۔
تو پھر انسان کو کیا رکھا اللہ تعالیٰ؟ تو انسان کے اندر دو چیزیں رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ایمان کیا ہے، غیر ایمان کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، دوزخ کا راستہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا غضب کا مستحق ہونے والی کیا کیا چیزیں ہیں، ہر چیز کی وضاحت کر کر حجت پوری کر دیا۔ کرنے کے بعد ارادہ اور اختیار انسان کے اندر رکھا، یہ ارادہ اور اختیار فرشتوں میں نہیں رکھا، یہ ارادہ اختیار ہوا میں نہیں رکھا، کائنات کی کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھا۔ جب نہیں رکھا تو اسی کیفیت پر ہیں تو اللہ کے حکم کے اوپر ہیں۔ اللہ نے جس کیفیت میں رکھا، جو پوزیشن میں رکھا، وہ پوزیشن بدلنے والے نہیں۔ اسی مفہوم کو اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرمانبردار نہ ہو۔ وہ مطیع و فرمانبردار رہنا یہ اسی کیفیت میں ان کو پیدا کیا ہے۔ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُمْ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو درختوں کو دیکھتے ہو، کبھی ادھر ہلتے ہیں، اس کا سایہ کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے۔ سائنس کے اعتبار سے روشنی ادھر سے پڑی تو اس کا سایہ ادھر، ادھر سے پڑی تو اس کا سایہ ادھر۔ سورج یوں نکلا تو اس کا سایہ ایسا جائے گا، اوپر آئیں گا تو سایہ سڑکتے جائیں گا، ایک پوزیشن پہ سایہ نہ رہنے کے برابر بھی رہے گا، پھر ادھر ڈھلنے لگے گا سورج تو اس کا سایہ ادھر بڑھنے لگے گا، جو سورج ڈھلے گا پھر سایہ دراز ہوگا۔ یہ مادی اعتبار سے جس کو آپ سائنس کہو، کسی چیز کی حقیقت کیا ہے جاننا سمجھنا، اسی کا نام سائنس ہے۔ عربی میں اسی سائنس کو علم کہتے ہیں، بس صحیح علم، اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجی یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ سورج ادھر ڈھلنے لگے، اس چیز کا سایہ ادھر دراز ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج ادھر ڈھلنے لگے اب سایہ انکار کرے کہ میں ادھر نہیں جاتا، میں اس جانب جاتا ہوں، اس جانب جاتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب خلقت رکھی ہے، یہ مصلحت خداوندی، جس کے اندر غیر معمولی اطاعت، غیر معمولی نافرمانی والی کیفیت پیدا کیا ہے۔ تو نافرمان بن یہ نہیں کہہ رہے، یہ مفہوم کئی طریقے سے جس کو سمجھنا ہے سمجھایا قرآن نے۔ یہاں پر بھی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارے رب کا منشا ہوتا، یعنی یہ حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق ہوتا۔ انسان کو پیدا کرنے کی حکمت، مصلحت، تقاضا الگ ہے، اسی لیے اس کے پیچھے جد و جہد کرنا ہے۔ جیسا آپ تمنا کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن باقی رکھ کر اس کلام پاک کے اس آیت پر سے گزرنے والے، اس جیسے مفہوم سے گزرنے والے کے لیے، اس معنی پہ سمجھنے والے کے لیے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سب کے سب پکے سچے پختہ مومن بن جائیں، آپ تہجد کو اٹھتے ہیں، دوسرا سوتے رات اس پہ نظر ڈالے، کم بخت سو رہا ہے، دیکھو وہ کم بخت نہیں، اس کی بختی اتنی ہے کہ وہ سوئے گا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بابا کی تربیت میں کم عمری سے تہجد گزار فلاں فلاں فلاں، آدمی سوچتا بہت ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا انہوں نے، ابا جان یہ عجیب لوگ ہیں، دیکھو یہ سب کے ساتھ اٹھتے نہیں، تہجد نہیں پڑھتے ہیں، ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، عجیب ہے، سوتے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ڈانٹ کر فرمایا بیٹے تو یہاں سے نکل جا، تیرا بھی سوتے رہنا اچھا ہے، ایسا سوچنے ایسا کہنے سے تیرا بھی سوتے رہنا اچھا ہے۔
اللہ نے اس کے اندر جو استعداد رکھا ہے، یہ بھی وہ بھی اپنی استعداد کی جس قسم کو وہ بروئے کار لایا ہے، استعمال میں لایا ہے، جد و جہد کیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، مدد ہوتا ہے۔ بندوں کے کون سے حالت سے نا واقف ہے اللہ تعالیٰ، پھر کہنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی۔ اور اس نے حکم دیا، میں جانتا سب ہوں، طلب جس میں پیدا ہوں گی، طلب کی دونوں طاقتیں رکھا ہوں۔ ادعونی، حکم دیا کہ امر آتا ہے تو لازم، واجب، ضروری، تو دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ دعا میں میرا اعتراف کرے گا، میں دینے والا، میں قبول کرنے والا، میں معاف کرنے والا، میں رزق عطا کرنے والا، یعنی جس میدان، جس پہلو کے ساتھ آپ کو جو طلب کرنا ہے، دعا میں وہی چیز طلب کریں گے آپ۔ تو دینے والا ہی نہیں بتائیں گے، یہ طاقت قدرت تیرے سوا کسی میں نہیں ہے۔ اعتراف، یہ اعتراف منوانے کا نام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہی منوانا چاہتے ہیں بندے سے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی۔ لا یغفر الذنوب الا انت من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سرے زیادہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، مغفرت فرما سکتا ہے تو ہی ہے۔ یہ اعتراف کر، اس کا اظہار کر، تو نے اس استعداد کو، صلاحیت کو استعمال میں لایا، اب میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، غفر کہ میں نے چھپانا۔ اس لیے انسان جان بچانے کے لیے جو ڈھال استعمال کرتا ہے، عربی میں مغفرتن، ایک تو جنتن بھی آتا ہے، جیسے الصوم جنتن مشہور و معروف حدیث ہے، مغفرتن، غفرہ سے، غفار کے معنی ستار، پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مخلوق سے منوانا چاہتے ہیں، بس ماننے کے لیے استعداد و صلاحیت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب جو نیکی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، عبادت کر رہا، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی توفیق سے، اس معنی میں یہ مفہوم بڑا پیچیدہ، سب سے زیادہ قرآن میں یہی ہے، اسی کے اوپر تقدیر کا اور ایمان کا دار و مدار ہے۔ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، جو اچھا ہو رہا، جو برا ہو رہا، اچھے اور برے میں سب لا لو۔ جو انسان برے ہیں، برے نکل رہے ہیں، جو انسان شریف ہیں، شرافت پہ چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ یہ ہو رہا نہ وہ ہو رہا۔ یہاں ذہن و فہم کو درست کرنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ بھٹکتا انسان اسی میں ہے، علم کے ذریعے سے ان کڑیوں تک پہنچتا ہے، یہی علم کے ذریعے سے پوری اگر تکمیل نہیں ہوتی ہے تو یہی علم سے بھٹکتا ہے۔ علم کی زیادتی ہی تو تھی، ابلیس کو بھٹکائی، اپنے علم ہی کے بنیاد کے اوپر قیاس کرنے لگا۔ عجیب آپ حکم دیتے ہیں، میری خلقت کے مادے کو دیکھو، انسان کی خلقت کے مادے کو دیکھو، میں آنکھ سے جو قریب تر نور کے ہے، یا مٹی سے جو سڑے گلے ہوئے کیچڑ اور مٹی سے ہے، بھلا اس میں کس قسم کی مناسبت کہ میں ان کے سامنے جھک جاؤں، میں اس کو اعزاز بخشوں۔ عزت و اعزاز اس انسان کو چاہیے کہ میرا کرتے چلے۔ کیا تھا علم اشتاق، پھر ہدایت بھی دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے ابتدا ہوئی، الرحمن علم القرآن سے شروع کیا۔ والذی خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، ایک چیز بھی نہ یہ نہ وہ، بغیر علم کے، بلیک بورڈ صاف، مگر استعداد رکھا۔ اب استعداد کے بعد اب کیسا کیسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو آج کی آیت میں بھی اس معنی میں بڑی اہم ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو تمہارا رب یہ کرتا کہ زمین میں جتنے انسان ہیں سب کے سب ضرور مومن اور مسلمان ہی ہوتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی فاسق نہیں ہوتا، کوئی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لہذا اسے سوچ فکر رکھنے والے انسانوں اس وقت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے پھر حکم ہے، افانت تکرہ الناس، کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے، زبردستی کرو گے؟ ارے مسلمان بن کے رہے، مومن بن کے رہے، کیا مجبور کرو گے؟ یا نہیں ہوتا اس سے نفرت کرو گے؟ ایسا نہیں۔ اس امت کی ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں تورات کی، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کی چیزوں کو اس کلام پاک میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث سے، روایتوں کے ذریعے سے بہت بڑا حصہ منتقل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کا نیک صالح بندہ، اس کے نیک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ خود پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے ہم کلام میں فرمایا کہ ہاں یہ میرا نیک صالح بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، آمنا سامنا ہوا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا، یہ جواب نہیں دیے، خاموش، اپنی منڈی نیچے ڈالے، نہ پلٹ کے دیکھے نہ کرے، جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ یہ بڑا عجیب سا لگا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ بندہ دراصل مجھ سے 6 دن ہو گیا، آج 6 روز سے مجھ سے ناراض ہے، وہ اس کے لاڑ انداز مجھ سے چل رہے ہیں، 6 دن سے ناراض ہے، اس مقام کا پہنچا ہوا بندہ ہے۔ وجہ بھی بتائے، وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تمام کے تمام گناہ گاروں کو معاف کر دو، آپ جنت میں ڈال دو، اور جتنے دوزخ ہیں دوزخ میں کوئی بھی رہنے نہ پائے، پورے کے پورے جنت میں جائیں، بس یہ میرا مطالبہ آپ پورا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن میری حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے خلاف ہے، میں نے اس کی بات کو مانا نہیں اور نہ مانوں گا، بس اس کی بنیاد کے پر مجھ سے ناراض ہے۔ یہاں بھی تڑپ اور بے چینی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فرما دیا، آپ کو فرما کر ایمان والوں سے بھی۔ لوگوں کے ساتھ بات ذکر کرنے سے لیے یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو انسان کو پیدائش کرنا کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، فرشتوں کو تو پیدا کر کے رکھا، اسی لیے فرشتوں نے کہہ دیا نحن نسبح نقدس لک، ایسے انسان کو پیدا کیوں کرتے؟ اس میں سے چند ایک اطاعت و فرما برداری کریں گے، آپس میں قتل و غارت، پورا دماغ چھوٹی چھوٹی معمولی بات پہ ایک دوسرے کا گلا پڑ کھینچیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو کاٹیں گے، اللہ کے واسطے نہیں، اپنی دنیا کے لیے، اپنے اغراض کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے۔ اور یہ کام تو آپ کے پاس، یہ آپ کی نافرمانی ہے، آپ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے، ایسی مخلوق کو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس پیدا کرنے کی جو حکمت مصلحت ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے،
پیدا کر کے بتا دیے، آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوئے، آگ میں پھینک بھی دیے، راضی برضا ہو کر آگ میں گر بھی گئے۔ یہ کیفیت فرشتوں میں نہیں تھی، انسان میں تھی۔ 20 واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام کلہم جمیع، ایک فرد کو بھی چھوڑے بغیر سب کے سب مسلمان ہوتے، مسلمان ہی رہتے، نہ صرف رہتے، کلام پاک سے جڑے ہوئے رہتے، گھرے ہوئے رہتے، کبھی پڑھ لیا نماز، کبھی چھوڑ دیا، کبھی آیا، تو ایسے بھی نہیں، پکے سچے پختہ مسلمان رہتے۔ افانت تکرہ الناس، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ اکراہ، دباؤ ڈالنا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی دباؤ نہیں، یعنی ایسی حرکت کرنا اس کو ناپسند ہو لیکن آپ کے دباؤ میں آ کر کرنے پڑے۔ ایک جواب یہ بھی ہوا، آج بھی جو دنیا کا ہے جو اسلام کو بدنام کرتے ہوئے تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، یہ زور زبردستی کے پر اسلام پھیلانا ہے ہی نہیں، خالی بات پہنچا دینا ہے اس کی دل کی کیفیت تک، اس کے دل کی کیفیت سے اپنے رب کو جان کر، مان کر، پہچان کر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اس طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ حتیٰ یکونوا مومنین، کہ وہ مومن ہو جائیں، یعنی جب تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے تو کیا آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے رہیں گے؟ اپنے چچا ابو طالب کے لیے تو لاکھ کوشش کریں، دم نکلتے وقت تک بھی کوشش کریں، دم نکلتے وقت تک بھی کوشش کریں، اسلام کی جتنی خدمت کرے شاید کوئی کرا ہو ابو طالب، بس آپ کی وجہ سے 20 قسم کی اذیتوں سے محفوظ بھی رہے، روح پرواز ہونے کے قریب تک بھی جا کر بیٹھے، چونکہ سارے عرب کی مشہور شخصیت سردار تھے، سارے سردار بھی جمع تھے، آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر فرمائے چچا صرف لا الہ الا اللہ ایک بار ذرا کہہ دیجئے، میرے کان سن لیں، پھر بات کی کاروائی چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب سے ضد کر کے مغفرت کروا لوں گا۔ کان قریب بھی لے جا کر سب کے سب سننے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں کان قریب لے گیا، میرے کانوں نے سنا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو نہیں سنا، میرا سننا ضروری ہے، میں نے تو نہیں سنا۔ اسی وقت اللہ نے کہا کہا انک لا تہدی من احببت، بے انتہا تڑپ کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کی تڑپ پوری ہونا ضروری نہیں، یعنی وہ ایمان قبول کرنے کی توفیق اور صلاحیت ہماری طرف سے ان کو نہیں ہے، ہماری طرف سے نہیں کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے طلب ہو تو ہم دیتے ہیں، تو طلب بندہ کرنا، طلب بندہ کرنا، آپ نے برائی کا ارادہ کر کے برائی کرنے کا ٹھان لیا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بڑھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروا رہے نہیں۔ یہ تو عجیب مخلوق ہے ساری مخلوقات میں انسان کی، اس لیے تو ساری مخلوقات میں سب سے بڑا امتیاز ہے، اگر پہنچ گیا تو جنت اس کی نعمتیں، نہیں تو سب سے زیادہ آفت اسی کے اوپر ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز کو جہاں کہاں ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، کوئی چیز نہیں دیں گے حساب و کتاب کے بعد، وہ دوسرا عالم رہ گئے، کوئی چیز نہیں رہیں گی۔ حساب و کتاب کے وقت پر آپ نے یہاں سجدہ کیا، یہ زمین سے گواہی دیں گے، آپ نے یہاں گناہ کیا، یہ زمین بھی گواہی دیں گی، اس عنوان سے آپ کے قدم ایسے ایسے چلیں، وہ پوری زمین بھی گواہی دیں گی، اطاعت و عبادت کے عنوان سے آپ اس طرح چلے ہیں کہ وہ زمین کا ہر قدم بھی یہ دے گا۔ اس لیے گھر سے وضو کر کر نماز کے ارادے سے مسجد کو جب نکل جاتا ہے، ہر قدم
اس نماز کی عبادت کے عمل میں شمار ہوتا ہے. جائیں گے مسجد کو وہاں وضو کر لیجئے کہیں بھی، فرق اتنا ہے، ارادے اور سوچ اور سمجھ کے اوپر ہے. تو یہ دراصل حکمت اور مصلحت ہے قدرت خداوندی کی. بندہ میں دو طاقتیں لکھتے ہیں، اس کے اندر ارادے کے ساتھ کرنا ہے، ارادہ کرنے کے بعد مدد خداوندی. نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ دیں گے. اسی کا نام ہے توفیق، اسی کا نام ہے توفیق. اگر نہیں کرتا ارادہ دوسرا کرتا ہے تو اس کا نام ہے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کی توفیق ضلالت کی ہوگی، گمراہی کی ہوگی. پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس میں بہت بڑا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کی فکر کرنے کے لیے. دیکھو کوئی بھی انسان چاہے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، یا اب جو موجود ہے وہ بھی، جو اس امت میں داخل ہے وہ بھی، کسی بھی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کیا ایمان قبول کرنا، مسلمان ہونا، اسلام کے اوپر باقی رہنا، اسلام کے عمل کر کے بتانا. اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی مسلمان کو یہ نہیں سکتا. تو گویا جتنے مسلمان ہیں یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا انتخاب ہے. اب اس انتخاب کو حسن انتخاب کا درجہ دینے کے لیے مسلمان کو سب سے زیادہ تعلیم دیتے ہیں. تو اپنے مسلمانی کے رنگ کو ڈھنگ کو سمجھ، ملی ہوئی اس نعمت کو ضائع مت کر، مت کھو. یہ اتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اس لیے ساری دنیا اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تجھ کو ہٹانا چاہتے ہیں، متاثر کرنا چاہتے ہیں، ڈرا کر، مال کا نقصان کر کر، دنیا تنگ کر کر، کبھی تو تجھے مار کر بھی کر دیتے ہیں. تو کیا جان کے خوف سے اپنی اس عظیم وہ دولت جو ہمیشہ راحت والی ابدی زندگی دے گی تجھ کو، اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کو چھوڑ دے گا؟ وقتیہ زندگی کو بچانے کے لیے کرے گا. وہ اسلام لاتا ہے تو اللہ نے توفیق دی. توفیق کب دیتے ہیں؟ آپ ارادہ کر کر، وہ آپ کے اندر جو استعداد و صلاحیت خیر کی شر کے رکھے ہیں، خیر کی اچھائی کی طاقتوں کو آپ استعمال میں لانے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی، راستے کھلتے ہیں، آگے بڑھتے رہتا ہے. اب ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اضافے کا مطلب یہ ہے. اب جو نہیں کرتے، کیوں؟ انہوں نے اس استعداد و صلاحیت جو اچھائی کے اس کو استعمال میں نہیں لایا. تو کفر وغیرہ اس کو ہوتے نجاست، گندگی عقیدے کی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، تو رجس یعنی کفر کی گندگی، نافرمانی کی گندگی ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. یعنی انہوں نے مسلط کر لیا، چاہا یہ اللہ نے ان کے اوپر ڈال دیا. یہ عقل کے نادان ہیں، فرق نہیں کر سکے، جبکہ ہم نے عقل دیا ہے. یہ خیرہ بتا کر، یہ تو طریقہ کئی طریقے سے بتائیں. اے لوگو ابھی بھی غور کرو، تم ہر اس چیز پر جو تمام آسمانوں زمین میں تمہاری نظریں جہاں جہاں جاتے ہیں، جو دکھتا ہے، جو سنتے ہو، ساری چیزوں میں اس پہ غور کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، طاقت، اس کا حکم منشا. لیکن یہ لوگ اپنی اس استعداد و طاقت کو استعمال میں نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو ایک نہیں ہزار طریقے سے سمجھاؤ. 20 قدرت کے نمونے پیش کر دو جو معجزات کی شکل میں قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، جو ہوئے ہیں، جس کا انکار کسی انسان کو نہیں ہے، جو جاننے والے ہیں. ہر نبی کا معجزہ اسی کی طرف، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اسی چیز کی طرف. تو ایسے لوگوں کو کتنے دلیلیں پیش کرو، معجزے پیش کرو، نشانیاں پیش کرو، کرامت کی چیز پیش کر لو، یہ ایمان نہیں لاتے چونکہ اس طاقت کو استعمال میں نہیں لانا چاہ رہے. بس ان کو ڈانٹتے کہتے ہیں کیا ان کو انتظار ہے ان جیسے واقعات کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں.
نافرمانی میں اٹل رہے آخرکار اللہ تعالیٰ کا غضب آیا، اچانک زمین پھٹی، گرے مرے گڑے، طوفان آیا آسمان سے، ساری کی ساری قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتے رہا ہے۔ ایک طرف سے ہلاک کرتے ہیں تو دوسروں کو چھوڑیں۔ ان سے خطاب ہے کہ تم اس واقعے سے کیا سبق لینا چاہتے ہو؟ تو کہہ دو ایسے لوگوں سے انتظار کرو، جب وہ گھڑی آئیں گے تو تمہیں کچھ بھی سدھرنے کا سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انتظار کرو کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے میں بھی ہوں۔ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کیا کرنے سے بھلا ہوتا تھا، کیا کرنے سے برا ہوا ہے۔ جب ایسی صورتحال آ جائیں گی تو قانون خداوندی بتاتے ہیں ہم ہمارے رسولوں کو، حقیقی رسول شریعت کی اصطلاح میں ان کو، اسی طرح والذین آمنوا رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو ہم بچاتے ہیں۔ اگر نہیں بچائے تو ان کے لیے غیر معمولی تحفہ عطا کرتے ہیں، شہادت کا درجہ دے کر جنت میں سب سے بڑے درجوں سے نوازتے ہیں۔ دوزخ کا جو بھی حصہ کسی ادنا حرکت سے بھی تھا سب معاف کر دیتے ہیں۔ کذالک، ایسا ہی طریقہ ہے ہمارا، حق نہ لینا، یہ ہم پر حق بنتا ہے، یہ لازم کر لیا ہم نے ایسا کرنے کا، اس میں شک و شبہ نہیں۔ ہم مومنوں کو نجات دیں گے، نجات کے مختلف شکلیں ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔